افغان طالبان کی اشتعال انگیزی پر پاکستان کا منہ توڑ جواب، کابل سے گردیز تک آپریشن غضب للحق کی گرج، کابل، قندھار، پکتیا، خوست اور گردیز شاہینوں کے نشانے پر فضائی حملوں میں 133 افغان طالبان ہلاک، 200 سے زائد زخمی، 27 پوسٹیں تباہ، 9 پوسٹوں پر قبضہ، 2 کور ہیڈ کوارٹرز اور 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز ملیہ میٹ، 2 ایمونیشن ڈپو، 1 لاجسٹک بیس، 3 بٹالین ہیڈ کوارٹرز کو صفائی ہستی سے مٹا دیا گیا، 80 ٹینکس، توپیں تباہ۔ خیبر، مومن، ارندو، کرم اور باجوڑ سیکٹر میں طالبان رجیم کا بھاری نقصان، انگور اڈہ اور اطراف میں افغان طالبان کے ٹھکانے تباہ، افغان طالبان طورخم بارڈر چھوڑ کر فرار، باجوڑ میں دراندازی کی کوشش ناکام، سرحدی پٹی پر افغان طالبان کی سرگرمیاں مکمل طور پر مفلوج، افغان پوسٹوں پر سبز ہلالی پرچم لہرا دیا گیا۔ پاک فوج کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانے کے بعد افغان طالبان کے سول آبادی پر حملے، باجوڑ میں مارٹر گولے گرنے سے 3 خواتین سمیت 5 افراد زخمی، فتنہ الخوارج نے مساجد کو بھی نہ بخشا، باجوڑ میں مسجد کو بھی نشانہ بنا ڈالا، شیلنگ سے مسجد کی چھت اور دیگر حصے بری طرح متاثر، افغان طالبان کو اندازہ نہیں انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے، اگر کوئی بھارت کے کہنے پر پنگا لے گا تو بہت مہنگا پڑے گا، پاک افغان سرحد پر کھڑے پاک فوج کے جوان مادر وطن کے تحفظ کے لیے پرعزم۔ تصادم نہیں چاہتے لیکن امن کو کمزوری سمجھا تو سخت جواب ملے گا، صدر مملکت کا دو ٹوک پیغام، واضح کیا کہ امن، استحکام اور علاقائی سالمیت پر پاکستان کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا، کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان دباؤ یا دھمکی سے مرعوب ہوگا، پوری قوم اور مسلح افواج وطن کی سالمیت کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ ملکی سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا عزم، کہا پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، عوام و مسلح افواج ملک کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے تیار ہے، فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی قیادت میں افواج پاکستان قومی جذبے کے ساتھ فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، اب کھلی جنگ ہے، وزیر دفاع کا اعلان، واضح کیا کہ افغانستان کو جارحیت کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے، اب دمادم مست قلندر ہوگا، پاک فوج سمندر پار سے نہیں آئی، ہم تمہارے ہمسائے ہیں، تمہاری اوقات جانتے ہیں، پاکستان نے براہ راست اور دوست ممالک کے ذریعے حالات نارمل رکھنے کی کوشش کی، بھرپور سفارتکاری کے باوجود طالبان بھارت کی پراکسی بن گئے۔ افغان طالبان نے سرحد پار سے بلا اشتعال فائرنگ کر کے اس سنگین غلطی کی، افغان طالبان رجیم کو جارحیت کا مؤثر جواب دیا جاتا رہے گا، وطن کا دفاع کرتے ہوئے پاک فوج کے 2 جوان شہید، 3 زخمی ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے افغانستان کو ماضی کی پسپائیوں سے سبق سیکھنا چاہیے، محسن نقوی نے کہا افغان طالبان کی جارحیت ناقابل برداشت، بہادر افواج دفاع وطن کے لیے ہمہ وقت الرٹ ہیں، وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی، کہا آپریشن غضب للحق کا آغاز فیصلہ کن قدم ہے، انڈین پراکسیز کا حشر بھی بھارت جیسا ہوگا۔ افغانستان پر قابض جھتے کی کوئی اوقات نہیں، کابل سمیت افغانستان کا کوئی علاقہ ہماری دسترس سے دور نہیں، مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا دشمن کو 2 ٹوک پیغام، کہا افغان طالبان رجیم بھارت کے فنڈز پر چل رہی ہے، پاکستان کا مطالبہ صرف دہشت گردی کا خاتمہ ہے، چیئرمین سینٹ کا بھی جارحیت کے مؤثر جواب پر پاک فوج کو خراج تحسین، واضح کیا کہ وطن عزیز کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، پاکستان کا دفاع مضبوط اور ناقابل تسخیر ہاتھوں میں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا خوارج کو منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین، کہا خوارج، ان کے ہینڈلرز اور سپورٹرز پہلے بھی ذلیل ہوئے، اب بھی ذلیل ہوں گے، خوارج اور ہینڈلرز کا ہر وار الٹا پڑے گا، وزیر اعلیٰ سندھ کی بھی افغان طالبان کی بلا اشتعال فائرنگ کی شدید مذمت، کہا سیکیورٹی فورسز نے مؤثر جواب دے کر دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے، جوانوں کی سلامتی اور کامیابی کے لیے پوری قوم دعا گو ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان بولے سیکیورٹی فورسز نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں فوری اور مؤثر جواب دے کر دشمن کو واضح پیغام دے دیا، افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاک فوج نے افغان طالبان رجیم کو منہ توڑ جواب دیا، پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے،
گورنر خیبر پختونخوا کا رد عمل، کہا دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی پر عالمی برادری ایکشن لے۔ گورنر سندھ کا بھی پاک فوج کو خراج تحسین، کہا افواج پاکستان نے افغان طالبان رجیم کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں فوج نے دشمن کی کمی گاہیں نیست و نابود کر دیں۔ جمعۃ المبارک کے خطبات یوم عزم استحکام پاکستان کے عنوان سے ہوں گے۔ علماء کرام کا اعلان، پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کا بھی اظہار۔ سماعت گفتگو میں علامہ طاہر نے کہا پاکستان دہائیوں سے مہمان نوازی کر رہا ہے، جواب میں لاشیں مل رہی ہیں، اب مزید ایسا نہیں چلے گا۔ علامہ عبدالخبیر آزاد بولے پاکستان کو اپنی دفاع کا مکمل حق حاصل ہے، سپاہ سالار کی قیادت میں فوج ملک و قوم کی حفاظت کر رہی ہیں۔ پاک فوج چې کم حمله کړله په افغانستان باندې او د افغانستان کم فورس چې دی یا کم دهشتګرد چې دی هغه نیست و نابود کړو۔ پاکستان چې دی ویټامین ملک دی او ټول دنیا په چیلنج کې ده، مهرباني دی وکړي چې پاکستان نظام په قرار راکړي، خپل هوش سنبال کړي او پاکستان نظام څوک چې د هندوستان په ایمان باندې پاکستان ته په بدو سترګو ګوري، موږ به سترګې وباسو۔ خیبر پختونخوا کے عوام مسلح فوج کے شانہ بشانہ افغان طالبان کو منہ توڑ جواب پر پاک فوج کو خراج تحسین، واضح کیا کہ ہماری مسلح فوج ملک کا ہر قیمت پر دفاع کرنا جانتی ہیں۔ افغان طالبان ہوش کے ناخن لیں، بھارت کی ایما پر پاکستان کی طرح میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال دیں گے۔ پاکستان کے خلاف افغانستان کی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا جاتا رہے گا، ہر دشمن کو انجام تک پہنچائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا ایکس پر بیان، کہا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز قوم کی دعاؤں سے ملک کا بھرپور دفاع کر رہی ہیں۔ افغان طالبان رجیم نمک حرامی اور احسان فراموشی کر رہی ہے، ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ آئندہ پاکستان کو ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھیں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی وارننگ، کہا پاکستان پرامن ملک ہے، کبھی جارحیت کا آغاز نہیں کیا، پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ ریاستی رچ برقرار رکھنے کا عزم، ملک کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن، اتک سے 42 ملزمان گرفتار، 10 غیر قانونی مقیم افغان باشندے شامل۔ کراچی میں بھی کارروائیاں تیز، 19 افغان شہری ٹرانزٹ کیمپ منتقل۔ بلوچستان میں بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے گرد شکنجہ سخت، جوب میں سیکیورٹی فورسز کا ایکشن، بھارتی حمایتی یافتہ 10 فتنہ الخوارج انجام کو پہنچ گئے، دہشت گردوں کے کئی ٹھکانے تباہ، بڑی تعداد میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد، صدر مملکت اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ اور 27 فروری ازلی دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملانے کا دن، پاکستان کی جنگی تاریخ کے روشن باب آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے 7 سال مکمل۔ 2019 میں آج ہی کے دن بھارت نے عالمی قوانین روندتے ہوئے جارحانہ اقدام اٹھایا، پاک دھرتی کے بہادر بیٹوں نے فضائی حدود کی خلاف ورزی پر چھٹی کا دودھ یاد دلایا۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے تحت ہونے والی دھلائی بھارتیوں کو اچھی طرح یاد، جذبہ خیر سگالی کے تحت پائلٹ ابھی نندن کی رہائی بھی اخلاقی لحاظ سے ہندوستان کی مات۔